السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اور خاص طور پر وہ تحریریں جن کا سورس قرآن اور سنت ہو، وحی الہی ہو. انہوں نے قرآن کو پڑھا، سمجھا، سنت کو پڑھا، گہرا مطالعہ کیا، اس کے رموز اور اسرار جانے، اور پھر اپنے مطالعے کے نچوڑ کے طور پر ایسی دوائیں تجویز کی جس سے مریضوں کو فائدہ ہو. تو انشاءاللہ اس کتاب میں ہم سب کے لیے فائدہ ہے. اسی لیے اس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے کہ ہم روحانی طور پر صحت مند ہوں، طاقتور ہوں. اور آپ دیکھیے کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں خود اپنے بیمار ہونے کا بھی پتا ہو. یعنی اکثریت روحانی طور پر بیمار ہوتی لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا، اور کوئی بھی نہیں بتاتا، کوئی اور بھی اس کا ذکر نہیں کرتا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جسم تو مر کے ختم ہو جاتا ہے لیکن روح ختم نہیں ہوتی. جسم کی بیماریاں بھی مرنے کے ساتھ ختم ہو جاتی. اگر کسی کو کینسر ہو اور وہ اس کینسر کے مرض میں فوت ہو جائے تو قبر میں تو کینسر نہیں جائے گا ساتھ، وہ بھی ختم ہو گیا، تو یہ جسم کھل جائے گا اب. لیکن اگر کسی کی روح کو کینسر لاحق ہو، روحانی طور پر وہ کسی خرابی کا شکار ہو، اس کا ایمان درست نہ ہو، اخلاق درست نہ ہو، ذہن درست نہ ہو، سوچ درست نہ ہو، زندگی کے بارے میں، آخرت کے بارے میں پرسپشن اس کا درست نہ ہو، اور وہ کسی ایسی خرابی کا شکار ہو، تو مر کے وہ خرابی ختم نہیں ہوگی، وہ ساتھ جائے گی. اور جو چیز ساتھ جائے گی پھر اس کا ازالہ مرنے کے بعد نہیں کیا جا سکتا. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم یہیں پر کچھ دوا سوچیں اور دوائیں پڑھیں اور اپنا علاج کریں. تو کتاب کا ٹائٹل ہے دوائے شافی، اور امام ابن قیم الجوزیہ اس کے مؤلف ہیں. ادارہ تحقیقات اسلامی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد نے اس کتاب کو پرنٹ کیا ہے، اور خاص طور پر الہدا کی ڈیمانڈ پر 5000 کتابیں جو ہیں پرنٹ کی گئی ہیں الحمدللہ، جس کی وجہ سے آپ کو بازار سے بہت کم قیمت پر نسخہ فراہم کیا گیا. یہ کتاب اصل میں عربی میں تھی، تو اس لیے دوسرا پیج آپ کھولیے، ٹائٹل کے بعد آگے دیکھیے. اردو ترجمہ الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی. پڑھیے. یہ ہے اصل نام کتاب کا، اور یہ آپ کو عربی میں پڑھنا آنا چاہیے. اس کا فونٹ تھوڑا سا مختلف ہے، پڑھا نہیں جا رہا، لیکن آگے آپ دیکھیں گے کہ سمپل انداز میں لکھا ہوا ہے. تو ذرا دیکھیں، بغیر پڑھیے کیا کتاب پڑھ رہے ہیں. اگر آپ کسی کو بتانا چاہیں کہ کتاب کا اصل نام کیا ہے تو کیا بولیں گے؟ گڈ، ماشاء اللہ. مصنف ہے اس کے امام ابن قیم الجوزیہ. مترجم ہے، بہت سے لوگ اس کو مترجم پڑھتے ہیں. مترجم کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ جس کو رجم کیا جائے. مترجم تو رجم کرنے والا، اور مترجم جس کو پتھر مارے جائیں. تو یہ لفظ ہے مترجم، ترجمہ کرنے والا، ٹرانسلیٹر. ٹھیک ہے، تو آج کے بعد کسی کو مترجم نہیں کہنا. جی. نظر ثانی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دوسری نظر. دوسری نظر جائز ہے؟ کتاب پر جائز ہے، کتاب کو دہرایا جا سکتا ہے. تو دو لوگوں نے کیا ہے نظر ثانی، عبد القدوس ہاشمی اور ایم ایس ناز. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو کتاب لکھی گئی عربی میں، پھر کیا ہوا؟ ترجمہ ہوا، پھر کیا ہوا؟ نظر ثانی ہوئی، پھر نظر ثانی ہوئی، یعنی دو لوگوں نے اس کی نظر ثانی کی. تو ان سب باتوں کے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ترجمہ کافی حد تک اصل کتاب کے قریب ہے، یعنی اس میں کافی اصلاح کی گئی ہے. اصل کتاب جو ہے عربی میں، پھر انشاءاللہ میں عربی میں بھی ساتھ ساتھ اس کو پڑھ کے دیکھوں گی. بعض اوقات عربی میں پڑھنے کا مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ اٹھائیں گے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹائٹل پیج کے بیک پر قوائف فہرست سازی دوران طباعت ابن قیم الجوزیہ محمد بن ابی بکر. ان کی تاریخ پیدائش اور وفات ہے 1291 سے 1350 عیسوی.
اب سے کتنے سو سال پہلے کے 1291 کو پیدا ہوئے تھے، اب کیا ہے 2009، تقریباً 700-800 سال پہلے کے. ٹھیک ہے. دواء شافی اردو ترجمہ الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی. مصنفہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ مصنفہ کوئی عورت ہے؟ پہلے انہوں نے لکھا تھا مصنف اور اب لکھ دیا مصنفہ، تو پھر حقیقت کیا ہے؟ اصل میں یہ مصنف ہو ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا مصنف، کیونکہ بہت سے لوگ یہ غلطی بھی کرتے ہیں، اس کو مصنفہ پڑھ دیتے ہیں، نام آدمی کا لکھا ہوا اور مصنفہ بنا دیا اس کو. مصنف ہو امام محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزیہ، مترجم محمد اسماعیل گودھروی، نظر ثانی، اور اس میں نمبر 1 دعا، دوسرا واعظ و ارشاد، اور 3 اخلاق اسلامی. یعنی یہ کتاب ان 3 موضوعات پر محیط ہے، یعنی یہ 3 چیزیں اس میں آپ کو ملیں گی. نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3. یعنی اگر آپ لائبریری میں جائیں تو ان ٹائٹلز کے تحت یہ کتاب آپ کو کیٹلاگ میں مل جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی اسے کیٹیگرائز اس طریقے پر کیا گیا. یہ جتنے بھی مندرجات ہیں یا فہرست ہے، اس کو میں چھوڑ رہی ہوں، تو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جب دیکھتے بھی جائیں گے تو ڈائریکٹ ہم تقدیم پہ آ جاتے ہیں. تقدیم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جس کو پیش لفظ بھی کہتے ہیں. تقدیم کا لفظ ہے قدم یقدم تقدیم، آگے بھیجنا. انگریزی میں کیا لکھتے ہیں؟ پریفیس یا فورورڈ. اوکے. تاریخ کا طالب علم جانتا ہے کہ ماضی میں بہت سی قومیں گمنامی کے عالم سے اٹھی اور درجہ بدرجہ ترقی کی منزلیں طے کرتی ہوئی تہذیبی عروج تک پہنچی. تہذیبی عروج کیا مطلب؟ یعنی سویلائزیشن کے کلائمیکس پر، یعنی بہت سی تہذیبیں اپنے کلائمیکس کو جا پہنچی، اور ہر وہ چیز جو کلائمیکس کو پہنچے کیا ہوتا ہے؟ ڈاؤن فال بھی ہوتا ہے. مگر عروج پر پہنچ کر اس سطح کو ہمیشہ کے لیے قائم نہ رکھ سکی اور انہیں زوال سے دوچار ہونا پڑا. ان قوموں کے عروج و زوال پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مادی وسائل وہ کیا ہوتے ہیں؟ مٹیریلزم یا مٹیریلسٹک جو اپروچ ہے، مٹیریل ریسورسز کہہ سکتے ہیں. اور علم و دانش کے ساتھ ان قوموں کے آگے بڑھنے، یعنی 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک علم و دانش اور دوسرے مادی وسائل یعنی مٹیریل. ان قوموں کے آگے بڑھنے یا زوال پذیر ہونے میں افراد کے اخلاق اور کردار نے بنیادی کردار ادا کیا. اس کو انڈر لائن کر لیں. یعنی صرف مادی وسائل اور صرف علم کافی نہیں ہوتا ترقی کے لیے، بلکہ کیا ضروری ہوتا ہے؟ قوموں کا اخلاق اور کردار. ابتدا میں قوم کے افراد میں اخلاق کی اعلیٰ خوبیاں پروان چڑھی. مقصد سے لگن، امانت و دیانت، عدل و انصاف، محنت و مشقت، بے خوفی اور راست گوئی نے انہیں علم و عمل کے میدان میں آگے بڑھایا. اور ان خوبیوں کی بدولت جب زمین ان کے لیے سونا اگلنے لگی اور آسمان ہن برسانے لگا تو مقصد زندگی سے لگن میں کمی آ گئی. ہن کیا ہوتا ہے؟ حیدرآباد دکن کا نام سنا ہے؟ کس چیز کے لیے مشہور ہے وہ؟ کیا تھا وہاں؟ کون سی جگہ ہے دنیا میں وہ؟ انڈیا میں. تو وہاں مسلم اکثریت تھی اور وہاں مسلمانوں کی اپنی حکومت بھی تھی. ٹھیک ہے، نواب حیدرآباد دکن مشہور تھا. تو ان کا اپنا ایک سکہ بھی تھا، گولڈ کا سکہ. تو اس سکے کا نام ہن تھا. اس کو پگوڈا بھی کہتے ہیں. پگوڈا PAGODA. ٹھیک ہے، سکے کا نام جیسے گولڈ کوائن ہے. ٹھیک، تو زمین سونا اگلنے لگی اور آسمان ہن برسانے لگا، یعنی اوپر سے بھی سکے اترنے لگے. نہیں، ہر طرف سے مال و دولت کی فراوانی ہو گئی. تو مقصد زندگی سے لگن میں کمی آ گئی. جب دنیا کی عیش و عشرت بڑھتی ہے تو عموماً لوگ آخرت بھول جاتے ہیں، زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں آئے کیوں تھے. عدل و انصاف کی جگہ مفاد پرستی نے لے لی. محنت و مشقت کاہلی اور آرام طلبی سے بدل گئی. عیش و نشاط کے ولولے پروان چڑھنے لگے جیسے اندلس میں ہوا. اور بے خوفی اور راست گوئی کی جگہ مصلحت کوشی نے لے لی. بے خوفی اور راست گوئی کیا ہوتا ہے؟ سچ بولنا. سچ بولنے کے بجائے کمپرومائز کرنے لگے، مصلحتوں کا شکار ہوئے لوگ. اخلاق کی اس تبدیلی نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا اور چند نسلوں کے بعد واضح ہوا کہ مقابلے کی اس دنیا میں کوئی دوسری باصلاحیت اور با اخلاق قوم آگے بڑھ گئی.
یعنی وہ قوم پیچھے چلی گئی جس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوئی، اور دوسری قوم آگے بڑھ گئی۔ امت مسلمہ نے درجہ بدرجہ 3 صدی ہجری کے وسط تک عروج و ترقی کی منزلیں سر کی، نہیں یعنی سر کی کا کیا مطلب ہے؟ طے کی، پار کی۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ علم و دانش کے عظیم ورثے کے مالک عباسی حکمران نہ اپنی رعایا کا دفاع کر سکے اور نہ اپنی تہذیبی میراث ہی کو بچانے میں کامیاب ہوئے۔ وسطی ایشیا، سینٹرل ایشیا سے اٹھنے والے تاتاریوں نے عروس البلاد، شہروں کی دلہن، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور سادی شیرازی کے بقول آسماں را حق بود گرخوں بگرید بر زمین بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین۔ فارسی کا شعر ہے، اس کا مطلب یہ ہے آسمان را کو حق ہے، حق بود حق ہے، یعنی آسمان کو یہ حق حاصل ہے، گر خوں بگریا یعنی خون کے آنسو روئے، بر زمین پر یعنی آسمان سے خون کے آنسو زمین پر آئے تو یہ بے جانا ہوگا، آسمان کو رونا ہی چاہیے۔ کس بات پر؟ بر زوال پر، ملک مستعصم باللہ کی حکومت، امیر المومنین جو اس وقت عباسی خلافت کے امیر المومنین تھے۔ عباسی خلافت جب ختم ہوئی تو اس وقت آخری کیلف کون تھے؟ مستعصم۔ یعنی اتنا برا حال کیا تھا تاتاریوں نے، اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ اصل میں اسلامی تہذیب کا وہ جو عروج تھا اس کے بعد زوال کی آخری حد تھی۔ انحطاط کس کو کہتے ہیں؟ ڈکلائن۔ انحطاط کی اس گھڑی میں اہل عزم و ہمت نے شکست خوردہ مسلمانوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا۔ کس نے ہمت کی؟ علماء نے۔ اس لیے آج بھی جب بہت فتنے فساد کی باتیں ہوتی ہیں نا، اور ہم ہمیشہ آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ جو پڑھ رہے ہیں پڑھتے رہیے، محنت کرتے رہیے، دنیا کدھر بھی جا رہی ہے مگر آپ اپنا کام نہ چھوڑیے، تو ہر دور میں مسلم علماء نے یہی کام کیا ہے۔ بچوں کے کارٹون دیکھ لیں، کوئی کہیں بھی کسی بھی چیز کو جھانک کر دیکھ لیں، ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف ایک عذاب اترا ہوا کہ زندگی میں شاید اس سے بڑی کوئی بات ہی نہ ہو، اور اس میں بڑے چھوٹے، مرد، عورتیں، جوان، بوڑھے، ہر طرح کے لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بے حد ضروری ہے کہ اس مرض کا علاج سوچا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو محبت کی ایک صلاحیت رکھی ہے، بہت خوبصورت جذبہ ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، اور اگر وہ اپنی جگہ پر نہیں، جگہ سے ہٹی ہوئی ہے تو بیماری ہے، اور اگر بیماری ہے تو اس کا علاج ضروری ہے، کیونکہ یاد رکھیے روحانی بیماریاں مرنے کے ساتھ، اب اگر کوئی شخص مرض عشق میں مر جاتا ہے، کئی لوگ مرتے بھی، خود مرتے ہیں، سوئسائڈ کر لیتے ہیں، اگر کوئی اس مرض کی وجہ سے یا اس کی خاطر مرتا ہے، کوئی قتل اپنا کرتا ہے یا کسی اور کا کرتا ہے، یا پھر ویسے ہی مر جاتا ہے، تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا کہ کس کی محبت سینے میں لیے ہوئے مرا۔ اور آپ دیکھیں کہ ہماری غزلیں، شعر و شاعری، اس میں اس کانسیپٹ کو اتنا خوبصورت بنا دیا گیا کہ جیسے یہ بہت بڑی کوئی عبادت ہو، جبکہ یہ ایک بیماری ہے۔ تو جب تک انسان اس مرض کو مرض سمجھے گا نہیں اور اس کا علاج کرے گا نہیں تو ہلاکت ہے۔ تو انہوں نے خاص طور پر اس مرض کی ہلاکتوں کا ذکر کیا ہے کہ اس سے کیا کیا نقصانات ہیں، اس سے بچنے اور حب الہی یعنی اللہ کی محبت کی جانب متوجہ ہونے کی دعوت دی گئی، یعنی اپنا وہ جذبہ کس کے لیے وقف کرو؟ اللہ کے لیے جس نے سب کچھ دیا ہے۔ علامہ ابن قیم الجوزیہ کے نزدیک خلت حب الہی کا اعلیٰ ترین درجہ۔ خلت کا کیا معنی ہے؟ یعنی محبت سے بھی اوپر کا درجہ ہے خلت، یعنی جس میں دل اللہ کی محبت میں اس طرح محو ہو کہ دوسری محبتیں سبسائڈ ہو جائیں، یعنی سب سے بڑھ کر والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں شدید ترین ہو انسان۔ اور انسان کے جملہ اعمال کی بنیاد اللہ اور انبیاء اور رسل کی محبت یعنی رسولوں کی محبت ہے۔ مختصراً کہا جاتا ہے کہ دینی اور اخلاقی برائیوں اور ان کے زیر اثر بننے والی انسانی شخصیت اور معاشرے کے ذکر کے ساتھ اخلاقی خرابیوں کے تدارک پر الجواب الکافی میں اچھے انداز میں لکھا گیا ہے۔ الجواب الکافی اپنے موضوع پر ایک صاحب نظر عالم کی کاوش ہے، یعنی ایسے عالم یعنی ابن القیم کی ایسی کوشش ہے
کہ جو انہیں کا مقام تھا کہ وہ اس موضوع پر لکھے، ہر کوئی نہیں لکھ سکتا۔ اس لیے جب 20ویں صدی کے آغاز میں یہ کتاب پہلی بار اشاعت پذیر ہوئی تو اسے اردو میں منتقل کرنے کا داعیہ یعنی ارادہ یا خواہش ایک سے زائد افراد کے دلوں میں پیدا ہوا۔ اس سے پہلے یہ مینوسکرپٹ کی شکل میں تھی، ہینڈ ریٹن بک تھی، سب سے پہلے 20ویں صدی کے شروع میں شائع ہوئی ہے۔ پنجاب کے مولانا اصغر علی روحی 1954 میں ان کی وفات ہوئی نے اس کے مطالب الجفا والوفا کے نام سے اردو دان قارئین تک پہنچا دیے۔ لاہور 1913 میں چھپے۔ الجفا والوفا میں اس میں ساری کتاب نہیں بلکہ اس میں جو کچھ یعنی خاص خاص باتیں تھی۔ تاہم پنجاب سے دور گجرات کاٹھیا واڑ کے قصبے گودرا کے رہنے والے مولانا ابو العلا محمد اسماعیل نے بھی الجواب الکافی کو اردو میں منتقل کیا۔ یہ دوسرا ترجمہ دوائے شافی شائع کرنے کی سعادت ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد کے حصے میں آئی۔ اس کی پہلی اشاعت 1972 میں اور دوسری اپریل 1988 میں پیش کی گئی تھی۔ اس وقت دوائے شافی کی تیسری اشاعت پیش کی جا رہی ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر مترجم مولانا محمد اسماعیل گودروی کے بارے میں وہ معلومات درج کر دی جائیں جو ان کی تحریروں سے ہمیں حاصل ہوئی ہیں کہ مترجم کون ہے۔ جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے کہ مولانا گجرات کے قصبے گودرا کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے اپنی تعلیم اور سند و اجازت کے بارے میں بتایا ہے۔ فقیر نے اپنے آپ کو فقیر کہہ رہے ہیں۔ اکثر و بیشتر تعلیم مدرسہ عالیہ رامپور میں ہوئی، یو پی میں ہے نا رامپور۔ معقولات یعنی منطق وغیرہ، عقل سے، فقہ، اصول فقہ، تفسیر اور دیگر علوم و فنون کی سند حضرت علامہ مولانا ابو الافضال فضل حق رامپوری پرنسپل مدرسہ سے مجھے ملی، جو مشہور خیر آبادی خاندان کے ایک جلیل القدر اور جامع کمالات فاضل تھے۔ اور صحائے ستہ شرح نخبۃ الفکر جو علوم الحدیث کی کتاب وغیرہ کی سند و اجازت حضرت علامہ ابو المنصور محمد منور العلی صاحب محدث رامپوری سے ملی، جو مدرسہ عالیہ میں درجہ حدیث کی مسند پر تھے اور جن کا سلسلہ اسناد و اجازت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک منتہا ہوتا ہے، پہنچتا ہے، انتہا ہوتا ہے۔ حضرت ممدوح کے سلسلے سے فقیر کو دعائے حزب البحر کی سند و اجازت حاصل ہے۔ حزب البحر ایک دعاؤں کی کتاب ہے، تو اس کی سند ان کے پاس تھی، جس کی اسناد اور اجازت حضرت شاہ ولی اللہ تک منتہا ہوتی ہے، یعنی وہ شاہ ولی اللہ ان کا شاید مجموعہ ہے۔ مولانا گودربی ماضی قریب کے ان اہل علم و دانش میں شامل تھے جو خیر آبادی خانوادے کے مکتب معقولات اور ولی اللہ سلسلے کے مکتب حدیث و تصوف کے جامع تھے۔ نہیں سمجھ آئی؟ خیر آبادی خانوادہ کیا ہوتا ہے؟ خاندان کے مکتب معقولات، مکتب یعنی انسٹیٹیوٹ، معقولات جس میں یعنی لاجک وغیرہ سے متعلق علوم، اور ولی اللہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ہیں ان کا جو مکتب یعنی ان کا جو اسکول آف تھاٹ ہے حدیث و تصوف کا، اس سے متعلق ہے، یعنی اس سے بلانگ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بڑے فاضل بزرگ تھے مگر ابنائے زمانہ نے ان کی چندہ قدر نہ کی، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کون تھے۔ تقسیم ہند کے بعد معاشی مسائل کا شکار رہے، یعنی غریب تھے۔ فروری 1955 کے خط میں انہوں نے لکھا تھا تقریباً 4 سال سے نیم فا کا وقت گزر رہا ہے، یعنی کھانے کو نہیں ملتا۔ ابتلاء یعنی آزمائشیں اور صدمات نے مختلف امراض کا شکار بنا رکھا ہے، یہ بیمار ہیں جسمانی طور پر بھی، صدمے پے در پے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی مشکلات کا شکار رہے۔ ایک طرف عیالداری یعنی بال بچے، دوسری طرف معاشی مشکلات، کمائی کا ذریعہ کوئی نہیں، اور سہارا صرف خدا کی ذات کا، اور بس معاشی دشواریوں کی وجہ سے احقر کا مطلب کیا؟ یعنی ہمبل انداز ہے، خود کو ظاہر کریں، اپنا کتب خانہ فروخت کرنا چاہتا ہے، یعنی کتابیں بیچنا چاہتے ہیں، تو اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں۔ کاش کوئی معاشی سہولت میسر آ جاتی اور کم از کم میری زندگی تک تو یہ کتب خانہ میرے ذوق مطالعہ کا سامان بنا رہتا۔ اس تنگ دستی کے باوجود انہوں نے قلم و کرتاس سے تعلق برقرار رکھا۔ کوئی ہے ہم میں سے ایسا کہ جس کے اوپر اتنی مشکلات ہو اور پھر بھی وہ لکھنے پڑھنے کا کام کرے؟ کیا سبق ملتا ہے اس سے؟ ہاں، کہ ہر حال میں کام کرو۔ ہم کس بات کا انتظار کرتے رہتے ہیں؟ حالات اچھے ہو جائیں، پھر آج بیمار تھی، آج مہمان آ گئے، آج فلاں نے مجھے ہرٹ کر دیا تو ڈسٹرب ہو گئی مینٹلی، اور آج موڈ ہی نہیں تھا، اور آج سردی بہت تھی، اور آج تو بھوک لگی، اور آج چائے نہیں ملی تو سر درد ہو گئی۔ تو آج کس قدر بہانے ہوتے ہیں ہمارے پاس، جس کی وجہ سے ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کرتے، ہے نا مشکل۔ لیکن انہوں نے ان مشکلات میں بھی، یعنی بھوک بھی ہے، گھر والوں کی بھی فکر ہے،
صدمے بھی ہیں، بیماری بھی ہے، اور کام کرتے جا رہے ہیں، کتاب کا ترجمہ کر دیا، اور اگر یہ نہ کرتے تو آپ کو عربی میں پڑھنی پڑتی، پھر آپ دیکھتے تھے کتنے لوگ اس میں سے پڑھنے کے قابل ہوتے۔ اصل میں جس نے کام کرنا ہوتا نا وہ ہر حال میں کر لے، جس نے نہیں کرنا اس کے لیے 100 بہانے۔ تو ہمیں اپنا آپ دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کس میں شامل ہوتے ہیں، بہانہ خوروں میں یا پھر کام کرنے والوں میں۔ اور رسائل اور جرائد میں ان کی تحریریں مسلسل شائع ہوتی رہیں۔ 5 ستمبر 1963 کو اپنے وطن میں فوت ہوئے، یعنی 1963 میں فوت ہو گئے، یعنی انڈیا میں۔ مولانا گودربی کی علمی یادگاروں میں امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم الجوزیہ اور شاہ ولی اللہ کی چند کتابوں کے تراجم ہیں۔ ان میں امام ابن تیمیہ کی السیاست الشرعیہ کتاب کا نام ہے، اس کا ترجمہ کیا انہوں نے، ابن قیم الجوزیہ کی الجواب الکافی، اور شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ۔ نام تو سنا میں نے اس کتاب کا اکثریت نے، اس کا بھی ترجمہ انہوں نے کیا کہ ترجمے بالخصوص اہم ہیں۔ ولی اللہ علوم و معارف کے بعد جاننے والوں نے ان کے آخر و ذکر ترجمے کو حجت اللہ البالغہ کے دوسرے اردو ترجموں پر فوقیت دی۔ یہ کتاب کئی لوگوں نے کی مگر سب سے اچھا ترجمہ انہی کا ہے۔ وفات سے کچھ پہلے انہوں نے المصوہ کا ترجمہ بھی مکمل کر لیا تھا، یہ بھی شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے۔ نیز انہوں نے شاہ ولی اللہ کی سیرت پر ایک رسالہ لکھا تھا جو مولانا محمد صورتی نے قرول باغ دہلی سے شائع کیا، یعنی شاہ ولی اللہ کی لائف ہسٹری بھی لکھی، انہوں نے بایوگرافی لکھی۔ ان کے علاوہ اسلامی معاشرہ، اصلاح الامہ اور سیرت خلفائے راشدین کے ناموں سے بھی ان کی کتابیں چھپی ہیں۔ الجواب الکافی کے ترجمے دوائے شافی پر مولانا عبد القدوس ہاشمی 1999 نے نظر ثانی کی تھی، یہ بھی فوت ہو چکے ہیں۔ یہ جو میم ہے نا چھوٹا سا، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ متوفا۔ متوفی نہیں پڑھتے اس کو بھی، کیا فرق ہے؟ متوفی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ فوت کرنے والا، اور وہ کون ہے؟ اور متوفا جو فوت ہو، جس کو فوت کیا جائے۔ تو بہت سے لوگ متوفا کو متوفی پڑھتے رہتے ہیں، تو اس کی بھی اصلاح کر لیجئے۔ مگر انہوں نے فصلوں کے عنوانات جو جملوں کی صورت میں تھے اللہ حال ہی قائم رہے دیے، اور مترجم نے املا اور رموز اوقاف یعنی پنکچویشن استعمال کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا تھا اس میں کوئی زیادہ رد و بدل نہ کیا۔ دوائے شافی کی دوسری اشاعت میں ادارے کے رکن ڈاکٹر ایم ایس ناز نے عنوانات مختصر کیے۔ عنوانات کیا ہوتے ہیں؟ ٹائٹلز، ان کو ذرا بریف کیا۔ طویل عبارتوں کو پیراگرافوں میں مدون کیا، یعنی چھوٹے حصوں میں بانٹا، اور رموز اوقاف کو بہتر انداز میں برتا، چاہے وہ جنگ آزادی ہو، چاہے وہ پاکستان بننا ہو، چاہے اس کے بعد کے حالات ہو، چاہے 65 کی وار ہو یا 71 کی یا کچھ بھی۔ دنیا میں عروج و زوال ہوتے رہتے ہیں، مگر علماء کا کام کیا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر جم کر لوگوں کی اصلاح اور تعلیم و تربیت کا کام کرتے رہے۔ یعنی خلافتیں تو آتی جاتی ہیں، حکومتیں تو بدلتی رہتی ہیں۔ جب سے پاکستان بنا ہے کتنی حکومتیں بدلی ہیں؟ ان گنت۔ میں ان گنت اس لیے کہہ رہی کہ آپ گن نہیں سکتے، اور پاک سٹڈیز تو سبھی پڑھتے ہیں، تو ان گنت حکومتیں بدلی، لیکن جو اچھے انسٹیٹیوشنز قائم ہوئے ان کو اتنا فرق نہیں پڑا۔ کوئی حکومت آ رہی ہے یا جا رہی ہے، ان کے اندر اچھے اگر قابل لوگ ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، تو ادارے ترقی کرتے رہے۔ اور خاص طور پر ایسے اداروں کو تو اور بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے جن کے ذمے لوگوں کی اصلاح، تعلیم اور تربیت اور اخلاق اور مرال کو بلند کرنے کا کام ہو، جیسے آپ لوگ ہیں۔ اسی لیے الحمدللہ میرا خیال ہے سارے اسلام آباد میں سب سے کم چھٹیاں آپ لوگوں نے کی، الحمدللہ۔ تو بات یہ ہے کہ قیامت 2012 میں آئے یا پھر جب اللہ چاہے لائے، ہر انسان کی قیامت کب آتی ہے؟ تو اس لیے اس بات کی بحث میں پڑھنے کی بجائے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، ایسا ہوگا ویسا، ہمیں اس سے غرض نہیں۔ ہمیں تو ہر لمحہ موت کی تیاری رکھنی، ہر لمحہ اپنے اعمال کی اصلاح کرتے رہنا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ ساری دنیا اپنی ترقی کے کلائمیکس پہ پہنچ جائے اور میرا اخلاق درست نہ ہو تو مجھے پوری دنیا کا کامیاب ہونا ناکامی سے بچا سکے گا؟ نہیں۔ اور اگر پوری دنیا میں کوئی فتنہ فساد ہو جائے اور میرا ایمان سلامت ہے تو انشاءاللہ آگے خیر ہوگی اللہ کے رحم فضل و کرم سے۔ تو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ اپنے اور دوسروں کے ایمان کی سلامتی، اعمال اور اخلاق اور کردار کی درستگی، اور یہ فریضہ کسی حال میں بھی ختم نہیں ہو سکتا، اور نہ اس سے
روگردانی کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہر دور میں جب بھی مسلمانوں کے اندر زوال ہو تو دور زوال میں اہل عزم و ہمت نے شکست خوردہ مسلمانوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا اور صورتحال بدلنے کے لیے اسی آب بقا کی جانب توجہ دلائی. آب بقا، بقا کا کیا مطلب؟ باقی رہنے والا پانی، یعنی علم ہدایت، جس نے صحرائے عرب کے باسیوں نے رہنے والوں کو علم و دانش کا امین بنا دیا تھا اور انہیں جہاں بانی و جہاں آرائی کی خوبیوں سے متصف کر دیا تھا. ان اہل عزم و ہمت میں سے ایک علامہ ابن قیم الجوزیہ تھے. انہوں نے اپنی تحریروں سے مایوس اور نا امید افراد معاشرہ کو بامقصد زندگی گزارنے کا پیغام دیا. پوچھنے والے پوچھتے تھے، اس دور میں جب مسلمان شکست خوردہ تھے تو لوگ کس طرح کے سوال کرتے تھے؟ ایک شخص مصیبت میں گرفتار ہے، اس کی مایوسی اور نا امیدی نہایت بڑھ چکی ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ اگر یہ مصیبت اور ابتلا یوں ہی رہی تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گے. اس مصیبت اور ابتلا کہتے ہیں آزمائش کو، کہ دفعیے کے لیے، دفعیے یعنی دور کرنے کے لیے، دفع کرنے کے لیے ہمہ یعنی تمام قسم کی کوششیں اور طریقے آزمائے جا چکے ہیں، لیکن یہ کسی طرح دور ہوتی نظر نہیں آتی، بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے، یعنی مایوسی بڑھتی ہی جاتی ہے. اس قسم کی مصیبت اور ابتلا کے دفعیے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے، کیا جائے، اور کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر رحمت فرمائے؟ ہو سکتا ہے آپ کو بھی کبھی کسی ایسے شخص سے واسطہ پڑا ہو، اور اگر نہیں تو زندگی میں پڑ سکتا ہے. ورنہ عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جب اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں تو اسی قسم کی مشکلات کا اظہار کرتے ہیں. ہر ایک کے سامنے تو لوگ نہیں کھولتے، لیکن جہاں کسی مہربان کو دیکھتے ہیں وہاں اپنی اس پریشانی کا ذکر کرتے ہیں. بعض لوگوں کی عام مشکل کیا ہوتی ہے کہ میں اپنی اصلاح کرنا چاہتی ہوں، میں ریاکاری سے بچنا چاہتی ہوں، میں اس مشکل سے اس مشکل سے نکلنا چاہتی ہوں، اب میں کروں تو کروں کیا؟ میں نے ہر طریقہ آزما لیا، مجھے اپنی اصلاح کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا. اس قسم کی کم یا درمیانے درجے کی مایوسی عام طور پر لوگوں میں اکثریت میں دیکھی گئی ہے کہ جو اپنے اصلاح احوال سے پریشان رہتے ہیں، ہے نا؟ آپ لوگوں میں سے تو نہیں کبھی ایسی کوئی پریشانی کسی کو سبھی کو ہوتی ہے تقریباً. پھر کیا کیا جائے؟ اس سوال کا جواب علامہ ابن قیم الجوزیہ نے الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی کے نام سے لکھا. ٹھیک ہے، تو پڑھنی چاہیے نا کتاب، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا. انہوں نے قرآن و حدیث اور آثار صحابہ کی روشنی میں تعلق باللہ کی استواری کا کیا مطلب ہے؟ درستگی اور استحکام کے لیے دعا کی اہمیت واضح کی. اعلیٰ اخلاق سے دوری کے نتیجے میں انسان جن خرابیوں اور گناہوں کا شکار ہوتا ہے ان سے بچنے کی تلقین کی، توبہ استغفار کی اہمیت واضح کی اور ایک مسلمان کو اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی جانب توجہ دلائی. الجواب الکافی کے آخری حصے میں مرض عشق کی ہلاکتوں کا ذکر کیا گیا ہے. جب کوئی قوم اخلاق باختہ ہوتی ہے نا تو اس میں سب سے زیادہ جو مرض پریویل کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مرض عشق. اور آپ دیکھیں آج کل اس کے جو اظہار کے مختلف طریقے ہیں وہ کہاں کہاں نظر آتے ہیں، کس کس جگہ؟ ویلنٹائنز ڈے اور موسیقی، افسانے دیکھ لیں، ڈرامے دیکھ لیں، فلمز دیکھ لیں، موویز، ایڈز، انٹرنیٹ، موبائل. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر کوئی ایک کورس پڑھ رہا ہو یا ایک ہی گن گا رہا ہو. یہ کسی بھی قوم کے زوال کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ ان کی زندگی میں اعلیٰ مقصد کوئی نہیں ہے. لہٰذا وہ کس پہ اتر آئے ہیں؟ سفلی خواہشات کی تکمیل پر. سفلی کا کیا مطلب ہے؟ نچلی، گھٹیا. اور اس کو انہوں نے بڑے خوبصورت نام دے رکھے. بالکل، یعنی خاندان خراب ہوئے، گھر ٹوٹے ہیں، بہت سی خرابیاں، یعنی اس کے دیر پا دور رس اثرات ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کی نہ عبادت میں کوئی لذت، نہ زندگی کے کسی کام میں کوئی دلچسپی، نہ کسی کام کے لیے محنت کی عادت، بس کیا ہر وقت ایک خیالی دنیا میں ہے اور اسی خیالی دنیا میں ہی جھوٹی خوشیوں کی تلاش میں ہے. اور بہت سے لوگ اس کو مرض بتاتے بھی کہاں ہیں، اور اگر کسی کو لاحق ہو تو کوئی کہتا ہے کہ میں مریض ہوں، کوئی کسی کو کہے تو صحیح کہ تم بیماری کا شکار ہو، ایک خرابی ہے، فساد ہے تمہارے لیے، تو سنے گا؟ اس کو نہیں سنے گا، مانے گا ہی نہیں. جی
ان کے ساتھ قرآنی آیات اور احادیث کی تخریج قاری خورشید احمد نے اس طرح کی کہ قرآنی آیات کے لیے سورت اور آیت کا شمار درج کر دیا، نمبر، یعنی ہم نمبر لکھتے ہیں، شمار لکھا، اور حدیث کے لیے ماخذ یعنی سورس اور اس کے متعلقہ حصے کی نشاندہی کر دی۔ زیر نظر تیسری اشاعت کے پروف دیکھتے ہوئے ڈاکٹر محمد جنید نے ہر سورت کے شمار کے ساتھ سورت کا نام بھی درج کر دیا ہے۔ نیز پچھلی دونوں اشاعتوں کا مقابلہ کر کے اطمینان کر لیا کہ کوئی جملہ کتابت ہونے سے رہ نہیں گیا۔ ادارہ تحقیقات اسلامی کے شعبہ تدوین و ترجمہ کے کارکنوں نے اس اشاعت کی زبان و بیان کو مزید سنوارنے اور متن کو غلطیوں سے پاک کرنے کی تا حد امکان کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اشاعت کی تکمیل میں حصہ لینے والوں کی مساعی کو قبول فرمائے۔ شعبہ تدوین و ترجمہ۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو کل پھر ہم آگے چلیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔